بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت سخن دن ہوا کہ زبان سخن کو سخن باغ پن کو ترسے گا، زبان سخن کو سخن باغ پن کو ترسے گا، سخن قدا تیرے طرز سخن کو ترسے گا، اور انہی کے دم سے فرودن ہے ملتوں کے چراغ، زمانہ ارباب صحبت فن کو ترسے گا۔ ملتمسوں عالم اسلام کی عظیم ہستی مفتی اسلام حضرت علامہ مولانا پیر محمد انصر القادری دامت اللہ علیہ سے کہ آپ اپنے موعظ حسنہ سے مستفید فرمانے کے لیے تشریف فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان الله الذي باركنا حوله ما شاء الله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى سبحان الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ما شاء الله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين سبحان الله فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند السدرة المنتهى سبحان الله عندها جنة المأوى سبحان الله ما شاء الله يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى سبحان الله لقد رأى من آيات ربه الكبرى سبحان الله صدق الله العظيم ما شاء الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین،
آج کی یہ پروقار تقریب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان معجزہ معراج کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے. جس طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ آپ تشریف فرما ہیں، بالکل اسی طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ مجھے بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی اس تقریب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مالا مال فرما کر ہم سب کے گناہوں کا کفارہ کرے. اہل سنت کے نامور علماء اور مشائخ اور مقتدر شخصیات اسٹیج پر جلوہ فرما ہے. دور دراز کی بستیوں سے عشاقان مصطفیٰ اور شمع رسالت کے پروانے جوق در جوق اپنے آقا کے ذکر کو سننے کے لیے جلوہ فرما ہوئے. اللہ تبارک و تعالی ہر آنے والے شخص کو ایک ایک قدم کے بدلے میں لاتعداد نیکیاں عطا فرمائے. محترم المقام جناب سید عابد علی صاحب نقشبندی صدیقی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ نے خصوصی طور پر یہاں پہ حاضر ہونے کا حکم فرمایا اور پیر طریقت رہبر شریعت عالمی مبلغ اسلام حضرت پیر علاء الدین صاحب صدیقی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ کے مرید باوفا محترم المقام جناب ذوالفقار علی صدیقی صاحب دامت برکاتہم مسلسل رابطے رکھے. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے وعدے کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائی. میرا دل چاہتا ہے کہ جو علماء اسٹیج پر جلوہ فرما ہیں ان کے اسماء گرامی ان کے القابات یہاں پر ضرور پیش کروں، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ کوئی ایسی ہستی نہیں جس کو چھوڑا جائے، تو کس کا انتخاب ہو اور کس کو ترک کیا جائے. اس لیے میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے وقت کی نزاکت کی وجہ سے معذور سمجھتے ہوئے معاف کیا جائے. خاور بشیر بٹ صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے اور دوران گفتگو انہوں نے کچھ میرے متعلق بھی باتیں فرمائی ہیں جن کو دعا سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. ان کا حقیقت سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. میں اہل سنت کا ایک ادنی ترین طالب علم اور خادم اور اسی خدمت دین کو اپنے ایمان کی معراج سمجھتا ہوں. امید ہے کہ آپ دعا فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر کلمۃ الحق فرمائے. معجزہ معراج محققین کے ہاں 3 حصوں پر مشتمل ہے. اس کا پہلا حصہ اسراء کہلاتا ہے. اس کا آغاز مسجد حرام سے ہوتا ہے اور اس کی انتہا مسجد اقصی پر ہوتی ہے. اس کا انکار کرنے والا شخص مطلق طور پر دائرہ اسلام سے خارج ہے. قرآن مجید کی ایسی نص سے ثابت ہے
جس کی دلالت بھی قطعی. سبحان اللہ. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. قرآن مجید کی تمام آیات نصوصات قطعیہ ہے، لیکن تمام آیات کی دلالت قطعی نہیں. یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کی نص کے قطعی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی دلالت بھی قطعی. اس کا منکر نظریہ اہل سنت کے مطابق دائرہ اسلام سے خارج ہے اور کافر. اس حصے کو اسرا کہتے ہیں. اس کا دوسرا حصہ ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے مسجد اقصی سے اور اس کا اختتام ہوتا ہے، اس کی تکمیل ہوتی ہے سدرۃ المنتہا. اس کو محققین کے ہاں معراج کہا جاتا ہے. یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی احادیث سے ثابت ہے جو مانوی اعتبار سے حد تواتر کو پہنچی ہے. سبحان اللہ. اس کا انکار کرنے والا شخص گمراہ ہے، ضال ہے، مضل ہے اور نظریہ اہل سنت سے خارج ہے. اس کا تیسرا حصہ ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے سدرۃ المنتہا سے اور کہاں تک؟ ما فوق تک. سبحان اللہ. ما فوق کہاں تک؟ الی حیث شاء اللہ، جہاں تک رب ذوالجلال نے چاہا ہے. اس کو محققین کے ہاں اعراج کہا جاتا ہے. اور یہ اوپر والا حصہ سدرۃ المنتہا سے جس کا آغاز ہوتا ہے اور جہاں تک رب ذوالجلال نے چاہا وہاں تک اس کی تکمیل ہوتی ہے. یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی احادیث سے ثابت ہے جس کو اخبار احاد کہا جاتا ہے. اس کا انکار کرنے والا شخص انتہا درجے کا گنہگار ہے اور بدقسمت ہے اور آثم ہے اور محروم ہے. عرف عام میں پورے سفر کو معراج بھی کہا جاتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن صحابہ نے اس معجزہ معراج کی روایت فرمائی ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اس کی تفصیلات امت محمدیہ تک بہم پہنچائی، ان کی تعداد بعض کے ہاں 30 کے عدد کو گھیرتی اور بعض کے ہاں حتمی طور پر اس کی تعداد کا تعین کر دیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 34 صحابہ نے معجزہ معراج کی تفصیل کی روایت کی. سبحان اللہ. جن میں پہلا نمبر پروانہ جناب مصطفی، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، مزاج شناسہ نبوت، منبع جود و سخا، مرکز مہر و وفا، پیکر صدق و صفا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. روایت کرنے والوں میں مرید و مراد رسول، طالب و مطلوب رسول، محب و محبوب رسول، شوکت اسلام، زینت اسلام، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. ان روایت کرنے والوں میں پیکر شرم و حیا، آئینہ جمال مصطفیٰ، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ. ان روایت کرنے والوں میں مولا کائنات
حسن و حسین کے بابا، فاطمہ کے سر کے تاج، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، روایت کرنے والوں میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں حضرت سہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں ام کلثوم بنت رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 34 صحابہ کرام نے معجزہ معراج کی روایت سرکار سے سن کر امت محمدیہ کو عطا کیا۔ جس طرح کہ میں نے آغاز میں عرض کیا ہے کہ اس کو 3 مرحلوں پر جو ہے وہ مسلسل اس کو سلسلہ وار اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ اسراء ہے، دوسرا حصہ معراج ہے، اور تیسرا حصہ اعراج ہے۔ اور علماء کے ہاں ایک بات یہ بھی موجود ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے 3 طرح کی شان عطا فرمائی ہے، جو ان تینوں مقامات پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ان میں سے ہو رہا تھا۔ پہلا یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لبادہ بشریت میں جلوہ فرما ہوئے۔ پہلا حصہ جو ہے یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کی شخصیت پر جس چیز کا غلبہ تھا وہ آپ کی بشریت ہے۔ دوسرا جو حصہ ہے جو مسجد اقصی سے مسجد حرام تک، اور آپ کو معلوم ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے بشر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور شان بھی عطا فرمائی ہے، وہ سرکار کی نورانیت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر جس چیز کا غلبہ رہا ہے وہ نورانیت مصطفیٰ ہے۔ اور تیسرا حصہ جہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں پہ کائنات کی ہر شے کی حد ختم ہو گئی ہے، وہاں پہ محمد عربی کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا وہاں پہ کیا اظہار ہوتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محمدیت، سبحان اللہ فرمائیں گے، شان محمدیت کا غلبہ پھر، اور جس کو بعد میں لفظ حقیقت سے بھی کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخصیت سے بھی اس کو تعبیر کیا ہے، اور اس کو آسانی سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال کی ذات کی اور رب ذوالجلال کی تمام صفات کے مظہر اتم ہیں، اور رب ذوالجلال کے حسن و کمال اور حسن جمال کا آقا کونین مکمل طور پہ پرتو ہے، اس کا اظہار جا کے وہاں اس تیسرے حصے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس سفر کا منتہا کیا ہے؟ کیا یہ سفر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مسجد اقصی دکھانے کے لیے کروایا گیا ہے؟ کیا یہ سفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے آسمان دکھانے کے لیے کیا گیا ہے؟ یہ ساری چیزیں بیچ میں ہیں، اصل اس کا منتہا، اس کا مقصد، اس کا مدعا کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے، اس سفر کی انتہا جس بات پہ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت بیداری میں جاگتے ہوئے وقائم ہوش و حواس اپنے سر کی آنکھوں سے رب ذوالجلال کے جلووں کے نظارے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا شرف ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا منصب ہے اور ایسا سرکار کا مرتبہ ہے جو رب کی ساری مخلوق میں سے نہ کسی ولی کامل کا حصہ بنا ہے، نہ کسی غوث کو نصیب ہوا ہے، نہ کسی صحابی کو نصیب ہوا ہے، نہ کسی نبی کو نصیب ہوا ہے، نہ کسی فرشتے کو نصیب ہوا ہے، نہ کسی رسول کو ملا ہے، نہ کسی اول العزم ہستی کا مقدر بنا ہے۔ رب کی ساری مخلوق میں یہ مرتبہ صرف ہمارے آقا محمد ہے۔
بھر کے علماء جلوہ فرمائیں. ہمارے ملیشیا کے خطیب اعلیٰ حضرت مولانا حافظ محمد طارق صاحب وہ بھی تشریف فرمائے ہیں. مسجد کے خطیب اعلیٰ حضرت مولانا زین العابدین صاحب بھی تشریف فرمائے. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ بڑے محقق قسم کے افراد تشریف فرمائے ہیں، اس مسئلے پر میں آغاز میں تھوڑا عرض کروں کہ تاکہ نظریہ ذرا کھل جائے. یہ نظریہ جو ہے کہ سرکار نے اپنے سر کی آنکھوں سے رب ذوالجلال کا دیدار کیا. اس پر آپ دیکھتے ہیں انٹرنیٹ پہ بڑا زور شور ہے اور ٹی وی پر میڈیا کا بڑا آج کل عروج ہے اور بڑے بڑے لوگ اس پہ دعوے بلند و بام کیے ہوئے اور اس پر بڑی بڑی روایتیں بھی لائے. اس میں شک نہیں کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے. بعد میں کہا کہ سرکار نے دیدار نہیں کیا، لیکن صحیح نظریہ یہ ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت بیداری میں جاگتے ہوئے بقائم ہوش و حواس رب ذوالجلال کی جلووں کے بعد میں ایک حدیث صاحب کی نظر کرنا چاہتا ہوں. یہ حدیث صحیح بخاری میں جلد 9 صفحہ نمبر 1120 پر. اس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں یہ سفر کر رہا تھا، جس کو سرکار نے خود اپنی زبان سے بیان کیا کہ یہ سفر میں نے ایسے کیا. سبحان اللہ. حدیث کے الفاظ حتی جا سدرۃ المنتہا ودنا الجبار رب العزہ فتدلى حتی کانا منہ قاب قوسین او ادنا. یہ صحیح بخاری ہے جلد 2 میں صفحہ نمبر اس کا 1120. راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور امام بخاری نے اس کو روایت فرمایا. اس کا مطلب یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سفر کرتا جا رہا تھا. پھر آپ بھی ساتھ چل پڑے نا. سفر کرتا جا رہا تھا یہاں تک کہ میں سدرہ کے مقام پر پہنچا. یہاں تک کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہ جلوہ فرما ہوئے. حضور فرماتے پھر کیا ہوا؟ پھر میرا بڑھنا نام کا تھا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے بھی قصیدہ معراجیہ میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کا بڑھنا تو نام ہی کا تھا، اصل ادھر کا ہی فعل تھا. حدیث میں یہ فرمایا کہ بدن الجبار رب العزہ، پھر رب ذوالجلال اپنے شایان شان میرے قریب ہوا. سبحان اللہ. پھر وہ اور قریب ہوا، اور قریب کانا منہ قاب قوسین او ادنا، کہ رب ذوالجلال اتنا میرے قریب ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. 2 کمانوں کے برابر کا فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. او ادنا جو ہے، او کا لفظ جو ہے عربی زبان میں یہ تشکیل کے لیے آتا ہے. کسی بات میں شک ہونا کہتے ہیں یا یہ جیسے انگریزی زبان میں آر کا لفظ بولتے ہیں، تو یہاں کبھی کبھی جو یہ او کا لفظ ہے کبھی یہ بل کے معنی میں آتا ہے. یعنی او تشکیل کے لیے نہیں آتا بلکہ تاکید کے لیے آ جاتا ہے. وہاں بل کا معنی دیتا ہے. کیا ہوگا؟ او ادنا، اے بل ادنا، 2 کمانوں کے برابر کا فاصلہ رہ گیا، یا اس سے کم کا نہیں بلکہ معنی یہ ہوگا 2 کمانوں کے برابر کا فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. اس کی اصل حالت کیا ہے یہ رب ذوالجلال جانتا ہے، اور جس کو یہ شان ملی ہے وہ ایک حدیث میں اور سنانا چاہتا ہوں. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، جلد اس کی 2 ہے، صفحہ نمبر اس کا 99 ہے. اور لکھنے والے اساکر الملت والدین امام ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری نیشابوری شافعی سنی رحمۃ اللہ. اور اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن شقیق، ایک بہت بڑے مشہور و معروف تابعی. وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری ملاقات حضرت صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آپ اندازہ لگے صحابی سے ملاقات ہو، کتنا بڑا شرف ہے. آج تو کسی اللہ کے بندے کو ملا ہے پھر وہ یاد کرتا رہتا ہے میں فلاں سے ملا ہوں، میری ملاقات فلاں ہستی سے ہوا. اس ہستی کا اندازہ لگاؤ جو صحابی رسول کا چہرہ تھا.
اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اپنا، سرکار کا فرمان ہے، جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا ہے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ صرف اس پر نہیں بلکہ جس نے اس میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا ہے حالت ایمان میں، اس پر بھی دوزخ ہے۔ وہ جو آج سے کھڑی ہے محمد بخش نے کہا کہ جنہ اکھیاں دل بھر اکھیاں تک لیا تو ملے ہوتے ساجن ملیا ہونا آسان لگتا ہے۔ آپ بھی کبھی اس ملاقات کو یاد کریں تاکہ وہ یاد تازہ ہو اور کچھ اس کا حصہ ہمارا مقدر بھی بن جائے۔ کہتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا قلت لأبی ذر لو رعیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسألتو، حدیث کے یہ الفاظ ہیں جو میں نے بھی تلاوت کی۔ تو کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ذر غفاری سے ملاقات کے موقع پر کہا کاش میری قسمت میں ہوتی، کاش مجھ کو موقع ملتا میں سرکار کا چہرہ دیکھتا۔ معلوم میں صرف ہم ہی نہیں تمنا کرنے والے، ایک ہم ہی نہیں ان کے چاہنے والے، ان کی زلفوں کا اثر۔ حضرت عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں میں نے کہا کاش میرے نصیب میں ہوتا میں سرکار کی صحبت پاتا، سرکار کی گفتگو سنتا، اپنی آنکھوں سے سرکار کا چہرہ دیکھتا۔ وہ چہرے کا حال ہے، وہ جو صحبت کا مسئلہ ہے، اس پر تو اعلیٰ حضرت بھی مدد کرتے ہیں، وہ اس مسئلے کو پھر یاد کرتے ہیں۔ وہ موقع معراج کا خاص طور پر یاد کرتے ہو کیا کہتے ہیں جو ہم بھی وہاں ہوتے قدموں سے لپٹ کے لیتے اترن، مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ بچا جو ان کے تلووں کا دوغن، بنا وہ جنت کا رنگ روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو چوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے داروں میں اس دن ان کا حال کیا تھا، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ نور کا یہ بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی بھی حیران رہا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دولہا بنا کر باہر تشریف بار لایا گیا تھا، اس کا حال جو محدثین نے بیان کیا اپنی کتابوں میں۔ کہتے ہیں جب آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضرت جبرائیل امین پیش ہوئے تو انہوں نے چاہا تھا کہ میں سرکار کو جگا دوں۔ ایک تو یہ روایت ہے نا بڑی مشہور جس میں کہا کہ جبرائیل امین نے سرکار کے پاؤں کو جو ہے اپنے کفوری لب جو ہے وہ بس کر دیے۔ یہ ہو سکتی ہے صحیح، لیکن روایت میں یہ بات کوئی نہیں آئی۔ ہمارے پڑھنے میں اتفاق ایسا ہوا، کتابوں میں لکھا بہت دیکھا ہے چھوٹی چھوٹی کتابوں میں، لیکن کسی جو حدیث کی روایت ہے اس میں نہیں لکھی۔ اس لیے میں یہ اللہ کو معلوم ہے کہ حالت ہے جبرائیل امین نے چاہا سرکار کو جگاؤں تو رب ذوالجلال نے الہام کیا جبرائیل امین پر، فرمایا تو نہ جگا ہم خود جگا دیتے ہیں۔ حدیث میں یہ الفاظ آئے اور کہتے ابھی جبرائیل امین ارادہ کرتا تھا سرکار میں آنکھیں کھلی تھی۔ سرکار کو جہاں نے پوچھا کیسے آئے ہو تو بات کرتے تھے سرکار پہ حریم ناز سے جو میں آپ کی خدمت عالیہ میں آپ کی تشریف آوری کا پروانہ لے کر حاضر ہوا، تشریف لے چلیے نا۔ اس رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تیار کر کے باہر لائے تھے اور وہ جو براق آپ سنتے رہتے برق رفتار، جو براق برق سے بجلیوں کا مجموعہ ہے، وہ ایسا جانور ہے جس کے بارے میں یہ حدیث میں فرمایا گیا کہ خچر سے تھوڑا سا چھوٹا ہے اور گدھے سے ذرا بڑا ہے، اور اس کی پیشانی کے اوپر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا جو سینہ ہے وہ سرخ یاقوت کا بنایا گیا، اس کی جو پشت ہے جہاں پہ سرکار نے جلوہ فرما ہونا تھا وہ چمکدار آبدار سفید موتی کی بنائی گئی، اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ سبز جو ہے وہ زبرجد اختر کی بنائی گئی، اور اس کی جو ٹیل ہے دم اس کی وہ سرخ مرجان کی بنائی گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ بات آئی ہے کہ اس کے اندر خصوصیتیں بہت ہیں۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ جہاں پہ اس کی نظر کی انتہا ہوتی وہاں پہ اس کا پہلا قدم پڑتا۔ پھر اس کی خصوصیت کا حال یہ ہے کہ تذکیر سے تانیث سے پاک، مذکر اور مؤنث ہونے سے میل فیمیل ہونے سے پاک، جیسے فرشتے بھی میل فیمیل ہونے سے پاک، اسی طرح وہ پاک، اور اس کی خصوصیت کا حال یہ
अगर वो बुलंदी पे चढ़ता है उसके अगले पांव छोटे हो जाते, बुलंदी पे चढ़े तो अगले पांव छोटे हो जाते, पिछले पांव लंबे हो जाते। अगर वो ऊपर से नीचे गहराई के अंदर उतरता है उसके अगले पांव लंबे हो जाते, पिछले छोटे हो जाते, ताकि उसको कोई तकलीफ ना हो, इस तरह वो गुजरता रहे। तो आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब उसको पेश किया गया था तो 80,000 फरिश्ते जमीन पे उतरे थे, तो उसके दाएं जानब नूर की कंडीलें लेकर खड़े हुए। 80,000 फरिश्ता उसके दाएं जानब और 80,000 फरिश्ता नूर की शम्में रोशन करके उसके बाएं जानब खड़े हुए। और उस वक्त मक्का की सरजमीन को जो मर्तबा मिला था, आसमान वाले उस जमीन को देखते थे और उनको ऐसा लगता था जैसे सारा आसमान जमीन पर उतरा हुआ। जिस तरह जमीन वाले आसमान के सितारों को जगमग जगमग करता देखते हैं, इसी तरह उस दिन जो नूर की शम्में जली थी, जो 1,60,000 फरिश्ता आया बैठा था, उसकी वजह से आसमान वालों को जमीन उसी तरह जगमग जगमग कर रहा था, चारों तरफ नूर की शम्में रोशन। और ये फरमाया कि जब सरकार दो जहां को तैयार करके लाए ना अंदर से, कभी जिसमें तसव्वुर में आला हज़रत ने ऐसे ही वजन नहीं किया जो सुना चुका हूं। तो कहते सरकार दो जहां को जब लाए हैं उस जुर्मट के अंदर, जैसे ही सरकार आए, अब 1,60,000 में रोशनी और 1,60,000 नूरानी फरिश्ता हो, फिर उनकी नूरानियत का हाल क्या है। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही उसके जुर्मट में आए, सरकार के चेहरे का नूर पूरी शम्मों पर आने लगा। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह जैसे सितारों के जुर्मट में 14वीं रात का चांद चमका। जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया, रब्बुल जलाल ये क्या हुआ है? मोहम्मद अरबी के चेहरे का नूर सारी शम्मों में गालिब आया। तो रब्बुल जलाल की तरफ से उनको इल्हाम किया गया, हमने अपने महबूब के चेहरे पर 70,000 पर्दे डाले हैं, आज की रात एक पर्दा सरकाया है दुनिया का। साथ फरमाया गया कि तो इनकी शम्में हैं, आज की रात सैकड़ों सूरज भी इसके सामने आ जाएं, हजारों चांद भी आ जाएं, मेरे मुस्तफा के चेहरे का नूर इनमें गालिब आ जाए। उसी मौके को याद कर हजरत अब्दुल्ला बिन शकीर, आप भी याद करें ना। आज सरकार के चेहरे का तस्वुर अपने ज़हन में लाए, हो सकता है किसी का मुकद्दर आज ही जाग जाए, किसी का आज ही मुकद्दर इस मुकाम पे पहुंचे, इधर आंख लगे उधर आमिना के लाल की सरकार जिसके ख्वाब में आ जाए, खुद फरमान है सरकार का, मन रआनी फिल मनाम फसयरानी फिल यक़ज़ा, जिसके ख्वाब में आया उसे जाग में आंखों से मिलने आ जाऊंगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन शकीर कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि काश मेरी किस्मत में होता मैं सरकार का चेहरा देखता, सुभान अल्लाह। और अगर मैं देखता सरकार को, उनकी सोहबत पाता, एक सवाल मैं सरकार से पूछता, ला साल तो जरूर मैं सरकार से पूछता। आगे हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला मुस्कुरा पड़े, ध्यान रखिए शेख, अगर तेरी किस्मत में होता तो सरकार की सोहबत पा लेता, फिर क्या पूछता, मुझे बता। हजरत अब्दुल्ला बिन शकीर कहते अगर मेरी किस्मत में होता, कुन्तु अस्अलुहु अन रअयत रब्बक, सुभान अल्लाह। मैं सरकार से ये सवाल करता, सुभान आका अल्लाह। बताइए आपने मेराज की रात अपने रब को देखा है? ये मसला समझना चाहते हैं भाई, अहले सुन्नत ने जो नजरिया बनाया हुआ है, क्या किसे कहानियों से आया है, क्या किसी आम किताब से आ गई है ये बात? मैं पहले सही बुखारी का हवाला दे चुका हूं, अब मैं सही मुस्लिम सुना रहा हूं। हजरत अब्दुल्ला बिन शकीर कहते हैं मैं अगर मेरी किस्मत में होता, मैं सरकार से पूछता, हल रही तरफ पर, आका बताइए क्या आपने अपने रब को देखा है? सारी मुस्कुरा पड़े, फरमाते तेरी किस्मत में होता तो कहता मैं, किस्मत में हुआ ही तसव्वुर कर सकता है। हम पर हमारे रब के करम का ये हाल, हमने सरकार की सोहबत भी पाई, सरकार की बातें भी सुनी, सरकार के चेहरा देबा की ज़ियारत भी की, आपके लुत्फ़ करम से अपना दामन भी बढ़ा है, और जो सवाल तू सरकार से पूछना चाहता था वो सरकार से पूछा भी है।
اپنا دامن پھیلا بیٹھے. بات کرتے کہتے بتائیے. آپ نے پوچھا تھا سرکار سے تو کیا فرمایا سرکار نے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ صحیح مسلم میں نہ ہو جو سزا چور کی لینے کے لیے تیار ہوں. کہتے میں نے عرض کیا سرکار بتائیے آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ اس کے جواب میں گل قدس کی پتیوں کو حرکت ہوئی, رحمتوں کے پھول برسائے گئے. جب تک اس پر فتح کر لینے والی آواز میں میرے آقا نے کرم کرتے ہوئے آپ فرمایا رئی تو نورن, ہاں میں نے دیکھا ہے وہ اپنے سیاد شام. پڑھ چکا ایک حدیث اور سنانا چاہتا ہوں. شیر میں ذرا مسکراہٹ لینا تاکہ نظریہ آپ کو معلوم ہو کہ نظریہ اہل سنت یا قرآن سے آتا ہے یا میرا کلام کے فرمان سے آتا ہے. اس کی بنیاد قصہ کہانی کو کسی کتاب سے نہیں, نہ یہ ڈیوسروں سے بنتا ہے, نہ یہ آج کل کے نظریات سے مارد وجود میں آتا ہے. یہ صحابہ کے فرمان سے آمنہ کے فرمان سے آتا ہے. ایک اور حدیث ہے جو سنانا چاہتا ہوں, جامع ترمذی میں یہ جلد یہ صفحہ نمبر اس کا 472 ہے. راوی کا اس میں گرامی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لکھنے والا امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورت بن موسیٰ بن دہاق ترمذی شافعی سنی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا داد بھائی ہیں, اور وقت کہ ہاں اتنی گنجائش نہیں مگر نہ میں تھوڑا سا ان کا بھی حال آپ کے سامنے رکھوں. یہ بڑی اونچی ہستی, اگرچہ سرکار دو جہاں کے وصال کے وقت ان کی عمر 13 برس تھی, 13 برس کی عمر کے تھے, لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مجلس سے مشاورت طلب کرتے ان کو بلا کے آگے بٹھا لیتے. صحابہ کرام نے بعض مواقع پر پوچھ ہی لیا, کہتے ہم اتنی عمر کے اس جوان بچے کو بٹھا لے تو آگے اس سے مشورے کرتے رہے. فاروق اعظم فرماتے کوئی اور وجہ نہیں, وجہ یہ ہے کہ آقا کونین کے چچا کا بیٹا ہے, اس لیے. بعض مواقع پر صحابہ کرام نے کچھ کہہ ہی دیا, اس بچے کو آگے بٹھا دیتے ہو, ہمارے آگے مسئلے پوچھتے ہو. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس موقع پہ فرمایا میں کبھی آپ کا امتحان لے لوں نا, اور میں سمجھا دوں آپ کو کہ پھر جو بات عبداللہ بن عباس سمجھ لیتا ہے وہ بڑے بڑے نہیں سمجھ سکتا. فاروق اعظم نے پوچھ لیا, سب سے پوچھا, کہتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. اس قدر شان نزول مجھ کو سمجھاؤ, سبحان اللہ, اس کو اترنے کا مقصد سمجھاؤ, میں کیا کیا مسئلہ حل ہو سکتا. صحابہ کرام نے اپنے اپنے ظرف کے مطابق باتیں کی, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, سب نے اپنے اپنے باتیں تو بڑے اونچے درجے کی, کیونکہ سرکار کے شاگرد ہیں وہ سارے. لیکن جب سارے بیان کر چکے نا, فاروق اعظم حضرت عبداللہ بن عباس کو بلا کے فرماتے ذرا تو بھی بتا. حضرت عبداللہ بن عباس کی سمجھ کا, ان کے فہم کا یہ حال تھا, کیونکہ سرکار نے 2 مرتبہ سینے سے لگا کے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے آقا کونین کے وصال کا پیغام لائی تھی, وصال کا پیغام لے کے آئی تھی. یہی وجہ ہے کہ جب یہ سورت اتری تھی صحابہ کرام ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے, ابو بکر صدیق کونے میں بیٹھ کر روتے تھے. خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن جو خوش تھے, سارے صحابہ کرام ابو بکر صدیق کے رونے کی وجہ سے حضرت فاروق اعظم بھی تھوڑے سے برا فروختہ ہو گئے کہ جس کو پوچھو یہ بوڑھا ہر وقت ہی کوئی نہ کوئی نئی بات نکال لیتے, رو رہا ہے, خوشی کا موقع ہے. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا ابو بکر سے پوچھ تو صحیح نہ کیا کہتے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب آگے بڑھ کے پوچھا, صدیق اکبر فرماتے عمر یہ بات مجھ سے نہ پوچھ, مجھے اس آیت کے اس سورت کے اترنے سے آقا کونین کے فراق کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے لگتا ہے اب سرکار دنیا چھوڑ جائیں گے. وہی بات جو صدیق اکبر نے فرمائی تھی وہ عبداللہ بن عباس. میں یاد کرنا چاہتا ہوں, ایک معمولی درجے کا بندہ نہیں جس نے یہ بات بیان کی. حضرت عبداللہ بن عباس کی ملاقات میدان عرفات میں صحابی رسول حضرت کعب سے ہوئی.
حضرت کعب کے قریب جا کر عبداللہ بن عباس نے ان سے کوئی مسئلہ پوچھا. اب اس سوال پوچھنے کی وجہ سے ان پر وجہ طاری ہو گیا. جواب نہیں آیا, صرف سوال کیا, اتنا وجہ طاری ہو گیا انہوں نے زور سے نعرہ تکبیر لگا دیا. کہتے یہاں تک کہ پہاڑ جتنے تھے سارے کے سارے گونج پڑے. صحابی رسول سے صرف سوال کیا گیا, وجد آ گیا. معلوم ہے وجد کا آنا بھی کوئی ہے. بات بندی جو کہتے ہیں نعرے نہ لگاؤ ہماری تقریروں میں, میں نے کہا نعرے نہ لگاؤ تو پھر صحابی کو آپ لگاتے ہیں تکبیر کے نعرے. یا رسول اللہ کے نعرے محمد عربی کے آنے پر مدینے والے سارے لگاتے رہے سے بڑی بڑی, اور خود حضرت عمر کے آنے پر سرکار نے آپ نعرہ تکبیر لگاتی ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا داد بھائی عبداللہ بن عباس نے سوال کیا, ان کو وجدانہ کیفیت آئی. انہوں نے زور سے نعرہ تکبیر لگا, پہاڑ موجود. اس کے بعد پھر انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف توجہ ہی نہیں دی. یعنی یہ سمجھا کہ یہ سوال کی ہے, سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتا. اس کو نہیں پتا یہ سوال تو کر دیا اس نے, لیکن اس کو یہ جواب والا بندہ نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس نے محسوس کیا کہ یہ مجھے سوال کا جواب نہیں بتا رہے, یہ شاید سمجھتے ہیں کہ میں اہلیت نہیں رکھتا. حضرت عبداللہ بن عباس ان کے آگے گئے, آگے جا کے آنا بنو ہاشم, میں تو معمولی درجے کا بندہ, سرکار کے خاندان کا بندہ, سرکار کے چچا کا بیٹا ہوں, اہل بیت کا فرد ہوں. میں اگر سوال کر سکتا ہوں تو سوال کا جواب ملے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. بتاؤ مجھے سوال کا جواب کیا ہے, بتاؤ, میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں جب تک آپ جواب نہ دے اس کا. حضرت عبداللہ بن عباس نے جب ان کا دامن پکڑ لیا آگے سے, پھر وہ بولے تو کیا کہتے, انہوں نے پھر جو بات کہی سنی حدیث میں فرمایا. یہ جامع ترمذی ہے, صفحہ نمبر اس کا 472 ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس کے سوال کے جواب میں وہ حضرت کعب بولے, کہتے ان اللہ قسم رؤیتہ وکلامہ بین محمد و موسیٰ وکلم موسیٰ ربہ مرتین اور ورعا محمد ربہ مرتین. حضرت کعب نے کہا عبداللہ بن عباس اگر سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے پھر سن اس بات کو, رب الجلال نے اپنے کلام کو اور اپنی رؤیت کو یعنی اپنے دیکھنے کو حضرت موسیٰ اور ہمارے آقا محمد عربی کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. حضرت موسیٰ نے اپنے رب سے کلام کیا ہے 2 مرتبہ, ہمارے آقا نے اپنے رب کو سر کی آنکھ سے دیکھا ہے 2 مرتبہ. 2 مرتبہ دیکھا ہے ہمارے آقا محمد عربی. ایک حدیث میں اور سنانا چاہتا ہوں, آپ کے سامنے یہ بات کا اظہار بھی کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر دیکھنا خالی ممکن ہی نہ ہو تو قرآن مجید میں جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا رب کی بارگاہ میں, رب آرینی, مجھے آنے کی ضرورت نہیں, رب آرینی, حضرت موسیٰ کلیم اللہ, آپ کو معلوم ہے ان کا مرتبہ پوری کائنات میں رب کی مخلوق میں نظریہ اہل سنت کے مطابق آقا کونین کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ ہے, اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے اونچا مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ. حضرت موسیٰ کلیم اللہ رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں رب آرینی, مولا مجھے دکھا, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. انظر الیک قال لن ترانی, تو نہیں دیکھ سکتا. ساتھ آگے فرما دیا, ورنہ تو دیکھ نہیں سکتا. آگے فرما ولکن انظر الی الجبل, بس اتنا سا ہے, ایک وسیلہ کر دیتے ہیں تیری, تو پہاڑ کی طرف دیکھ. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ, ہم پہاڑ پہ جلوہ کرتے, یہ قرآن پڑھ رہا ہوں, ہم پہاڑ پہ جلوہ کرتے, ہمارے جلوے کو اگر پہاڑ برداشت کر گیا, فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي, ان قریب بہت جلد تجھ پہ بھی وقت آ جائے گا, تو بھی دیکھ لے گا. میں یہ راستہ بتایا کہ اگر کوئی ہماری جلوہ گاہ بن جائے پھر تو بھی دیکھ سکتا ہے کہ نظارہ کیسا. قرآن کہتا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. سبحان اللہ. تو پھر حضرت موسیٰ کی خواہش پر رب نے
کتاب الشفا میں تعریف حقوق مصطفیٰ میں قاضی ایاز مالکی کہتے ہیں ایک سوئی کے ناکے کا کروڑواں حصہ. سبحان اللہ. ایک سوئی کے ناکے کا کروڑواں حصہ رب نے تجلی کی پہاڑ پر. تجلی کرنے کی دیر تھی. جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقہ. پہاڑ ریگا ریگا ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. سوئی کے ناکے کا کروڑواں حصہ تجلی ہوئی اور ہوئی پہاڑ پہ منعکس ہو کر پھر حضرت موسیٰ تک. سبحان اللہ. اس ہستی کا کیا کہنا ہے؟ ایسے تو نہیں کہتے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں. آنکھ والوں کی ہمت. سوئی کے ناکے کا کروڑواں حصہ منعکس ہو کے حضرت موسیٰ میں بڑھے. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جائے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے تو محمد عربی کا اندازہ لگا. اور پھر اس کا فیض کیا ملا تھا حضرت موسیٰ. یہ راوی آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں. اس کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی نظر میں جو تیزی آئی تھی, نظر تیز ہو گئی تھی حضرت موسیٰ. چلوا ان کو کچھ حصہ مل گیا. 30 میل کے فاصلے پر, 30 میل کے فاصلے پر سفید پتھر کے اوپر اگر سیاہ رنگ کی چیوٹی جل رہی ہوتی, موسیٰ علیہ السلام سیاہ رات کے اندر چیوٹی کو پہچان لیتے. جس کو سوئی کے ناکے کا کروڑواں حصہ تجلی ہو اور براہ راست بھی نہ ہو اور ہو منعکس ہو کر, وہ تو 30 میل کے فاصلے پر سفید پتھر پر چلنے والی سیاہ چیوٹی کو سیاہ رات کے اندر دیکھ کر پہچان لے. اس کا یہ حال ہے تو جو براہ راست جمع کر کے آیا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واپس آنے کے بعد اعلان کر دیا تھا ان اللہ تعالی قد رفع للدنیا فانا انظر الیہا والى ما هو قائم فیہا الى یوم القیامہ کانما انظر الى کسری ہذہ. رب الجلال نے مجھ پہ جو کرم کیا ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ رب الجلال نے کائنات کے سارے پردے میرے سامنے سے اٹھا دیے ہیں. کائنات کی ابتدا سے لے کر کائنات کی انتہا تک ہر شے کو ایسے جیسے اپنی ہاتھ کے ساتھ کو دیکھتا ہے. اور بعض صوفیاء نے جو ایک وہاں پہ بات لکھی ہے وہ میں سنانا چاہتا ہوں. ابو الہی چشتیہ کے سرخیل ہے سرزمین ہندوستان میں. ان کے ملفوظات میں یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس لوٹے پھر ان کا حال یہ تھا کہ جدھر ان کی نظر پڑتی تھی کیا جل جائے. جس چیز پہ نظر پڑ گئی جل کر آتا. کتنی اس کے اندر جو ہے وہ قوت آ گئی تھی اور تیزی آ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا, جس کو دیکھتا ہوں جل جاتی. آپ نے کپڑے کا غلاف بنایا, اپنے یہاں پہ چڑھایا. کیسے چڑھایا نا تو آنکھ کھول کے دیکھا تو جو چیزیں جلتی تھی وہ کپڑا کیوں نہیں جل کر آپ کا کعبہ. پھر سوچتے آپ کیا کریں, پھر چمڑے کا اس کی قوت کی وجہ سے وہ بھی جل کے رہا. پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پھر یہ ذہن میں خیال کیا کوئی اور چیز لاؤ. کہ تو پھر کسی دھات کا بنا کے لائے, سونے کا لے آئے یا پیتل کا لے آئے یا چاندی کا لے آئے. جیسے ہی اس کو یہاں میں رکھا پھر کھولا جل گیا. موسیٰ علیہ السلام نے جھولی پھیلائی, رب کی بارگاہ بولا کیا کرے اس کا, ہر سے جلا دے. کوئی اس کا ہیلا بتاؤ. فرمایا یہ تو لوہے, یہ تو پیتل کا یا چاندی کا یا سونے کا رکھا ہے, اس کی بجائے جو لوہے کا بھی رکھے وہ بھی جل جائے گا. اب ان کے ہاں جل جاتا ہے محمد عربی کی راستہ بھی اللہ تعالیٰ. مولا کیا کروں اب میں, اس کا ہیلا کیا ہے. ادھر سے فرمایا رب ذوالجلال نے جو چیز بھی رکھے گا جل جائے گی. اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جو نگاہیں میرے محمد عربی کے حسن کو دیکھتی ہیں ہم یہ ساری تیری ان کو عطا کر دیتے ہیں. کر جائیں گے اس کو ساری. کیا میں سمجھا نہیں سکا یا آپ نے تمام نہیں سمجھا. حسن مصطفیٰ پر پڑھنے والی نظروں کو رب نے جو تیزی عطا کی ہوتی ہے اس کا انداز بھی کچھ اور. اور میں جو بات عرض کر رہا تھا علی جانے کے, اور پھر جبرائیل امین کے ساتھ سرکار کا جو سفر ہے
میں حدیثیں وہ سنانا چاہتا ہوں لیکن درمیان میں ذرا ایک اور لطیف نقطہ بھی عرض کر دوں تاکہ کہیں حدیثیں سناتے سناتے کچھ باتیں عام والی بھی ہو جائیں دلچسپی بھی ہو رہی ہے آسانی سے سمجھ سکے اس بات میں انشاءاللہ 3 حدیثیں سنا چکا ہوں 3 اور سناؤں گا 3 سناؤں اور اس کے بعد ایک اور سناؤں گا مجھے بہت پسند ہے آپ کو حدیث آپ کے سامنے پھر اگر وقت ہوا پھر آگے تو بات غلط کرنا حضرات غور فرمائیں حضرت جبرائیل امین تو آپ کو معلوم ہے سارے سفر میں سرکار کے ساتھ سدرۃ المنتہا پہ جا کر رکے اور سدرہ آپ کو معلوم ہے کیا ہے یہ سدرہ عربی زبان میں بیری کو کہتے ہیں سبحان اللہ آپ کو تو معلوم ہے بیری کیا کیا ہوتی کوئی نہیں دیر کھایا کوئی نہیں کہتے اس کے اوپر جو پھل لگے مٹکے کی طرح مٹکے جتنے پھل اس کے پتے ہاتھی کے کان کی نسل وہ سدرہ کی جو جڑ ہے درخت کی وہ سونے کی اس کی جو ڈالیاں ہیں کوئی زبرجد کی ہے کوئی سرخ یاقوت کی ہے کوئی مرجان کی ہے کوئی چاندی کی ہے عجیب و غریب قسم کا درخت بنا ہے اور جڑ سے لے کر ڈالی تک اس کا جو سفر ہے وہ 50,000 برس کی راہ 50,000 برس کی راہ ہے وہ ڈالی اس کے اندر ایک ڈالی ایسی جو جڑ سے لے کر اپنی چوٹی تک 1,00,000 برس کی راہ اور اس کے اوپر جبرائیل امین کا مقام ہے سرکار وہاں پہ گئے تو جبرائیل امین نے عرض کیا سرکار ذرا اس پہ بھی قدم رنجہ فرماؤ نا جب سرکار نے جہاں تشریف لے گئے پھر اس کو عبور کیا نا سرکار نے 1,00,000 برس کی راہ اس کے اوپر ایک پتھر تھا اس کی وسعت اس کی کشادگی کے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اگر ملا کے کشادہ کر دیے جائے اس پتے کی وسعت پھر دی جائے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پتے پر قدم رنجہ فرمایا دیکھا اس کے عین درمیان کے اندر ایک کرسی بچھی اس کرسی کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جبرائیل امین نے کیا سرکار اس کرسی پر آج سے پہلے کوئی نہیں بیٹھا اور آج کے بعد بھی کوئی نہیں بیٹھے گا اس کے بعد کے لیے بیٹھی گئی یہ جو فرمایا نا لنوریہم من آیاتنا توجہ ہے نا تاکہ یہ جو فرمایا سیر کرائی ہم نے تاکہ ہم نشانیاں دکھائیں من آیاتنا تو لوگوں نے کہا بعض نشانیاں دکھائیں اچھا اس کا یہ معنی جو ہے نا من یہ عربی لغت و ادب میں عام طور پر 4 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے من کبھی بیانیہ ہوتا ہے من کبھی تبیزیہ ہوتا ہے من کبھی زائدہ ہوتا ہے من کبھی غایت کی ابتدا کے لیے لایا جاتا ہے یہ 4 معنی اس کے بیان ہوتے ہیں اگر من بیانیہ ہو پھر اس کا معنی اور ہوتا ہے اگر من تبیزیہ ہو اس کا معنی اور ہوتا ہے اگر من زائدہ ہو اس کا معنی کوئی نہیں ہوتا ایسے بھی قرآن میں من آئے اس کا معنی کوئی نہیں تو سوال کرتے پھر لائے کیوں گیا ہے اللہ کا کلام ہے تو علماء نے جواب میں کہا اس لیے لائے ہیں کہ یہ عبارت کو حسن دے دیا من تبیزیہ جیسے قرآن میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ لوگوں میں سے بعض لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے آخرت پر ایمان لائے اللہ کے لوگوں میں نہیں سبحان اللہ یہ سارے لوگ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے بعض کہو نا سبحان اللہ من تبیزیہ وہ جو من بیانیہ ہے وہ اس حدیث میں آیا ہے جس میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے سرکار سے پوچھا آقا بتائیے سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کی سبحان اللہ سرکار نے فرمایا ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور سبحان اللہ سب سے پہلے رب ذوالجلال نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا براہ راست اپنے نور سے فیض یاب کر کے پیدا اس کو بعد لوگ کہتے ہیں من تبیزیہ کر دیا جی انہوں نے ہم نے کہا بھئی جو بات اس کو من تبیزیہ سمجھے معلوم ہوا کہ وہ عربی لغت و ادب سے سرے سے جاہل بن رہا ہے یہ من بیانیہ اور پھر یہاں میں جو آیا یہ جو کہا گیا کہ یہ سفر کی غایت کی ابتدا کے لیے لایا جاتا جیسے کہتے سرت من البصرہ الى الکوفہ میں نے سیر کی ہے بصرہ سے لے کر کوفہ تک اور اگر مدینہ شریف کا نام لائیں مکہ شریف کا نام لائیں تو میں کہتا ہوں پھر زرت
من المدینہ الی المکہ. زیارت کا صرف و اعداد حاصل کیا ہے میں نے مدینہ سے لے کر مکہ شریف. تو یہاں میں جو ہے یہ ابتدا کے لیے لایا گیا ہے. اب معلوم ہوا کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ. یہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ سب رب ذوالجلال حج بھی دے تو مدینے کے صدقے سے ان کے تو فیض حج بھی خدا نے کرائی ہے. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. خدا کے آج گھڑی اس سفر کی جس پر نثار جان صلاح و ظفر کی. اسی کے اندر پھر کہتے ہیں مولا علی نے باری تیری نیک پر نواز وہ بھی اکثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بل کے غار میں جان پہ دے چکے اور حفظ جان تو فرائض غرر کی ہے پر تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروض ہے. اصل و اصول بندگی استاد میں جو بات کر کہ میں نے آیات نا تاکہ ہم بعض نشانیاں دکھائیں. توجہ ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ بعض دکھائیں نا تو میں نے کہا قرآن پڑھنا. رب العالمین حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے لیے کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی ساری بادشاہیاں دکھاتے. محمد عربی کے جد اعلیٰ کو تو ساری بادشاہیاں دکھا دے اور محمد عربی کو بعض میں سمجھا نہیں سکا. بڑی لطیف دو چار باتیں عرض کرنا چاہتا. سبحان اللہ. اس پر جو کلام من آیاتنا حضرت امام فخر الدین رازی نہیں کہتے میرے دل میں بھی یہ خیال آیا تھا. سبحان اللہ کی سرکار کو بعض نشانیاں ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی ساری بادشاہیاں ان کو بعض. ویسے تو بعض کا تو آپ کو معلوم ہے کہ کچھ نشانیاں ایسی ہیں جن کا تعلق چکھنے سے ہوتا ہے. کچھ نشانیاں ایسی جن کا تعلق سننے سے ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ چکھنے کی الگ کر دی جائیں تو سننے کی الگ کر دی جائیں تو دیکھنے کی تو پھر ان کا بعد ہی بنے گی نا. اس کا یہ معنی بھی سرکار نے بات تھوڑی سی دیکھی ہے. اب دیکھیے امام فخر الدین رازی کیا کہتے ہیں. میرے دل میں خیال آ گیا کہ یہ کیا ہے. کہتے ہیں میں آگے وہ رکھی تھی کتاب جس سے پڑھ رہا تھا اسی کے اوپر پھٹی کے اوپر میں نے ہاتھ رکھی تھی سوچ رہا تھا. کہتے میری آنکھ لگی ادھر میری آنکھ لگی سرکار آپ آ گئے. اللہ کرے ہمارے خواب میں بھی جلوہ تو خبر ہوتی ہے سرکار کو کہ یہ مسئلہ کیا ہے. امام راضی کہتے کہ سرکار میرے خواب میں آئے تو مجھے فرماتے راضی سمجھتا نہیں ابراہیم علیہ السلام کو نشانیاں دکھائیے زمین و آسمان کی. مجھے زمین و آسمان کی نہیں مجھے اپنی نشانیاں دکھائیے. ساری بادشاہیوں سے میں یہ بتا رہا تھا پتہ رکھا زمین و آسمان ساتوں آسمانوں سے زیادہ زمین اس کے اندر کرسی رکھی ہے. اور کیا کہتے ہیں راوی کہتے ہیں حضرت آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ کیا اس کرسی کے سامنے 40,000 فرشتہ بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اس کرسی کے پیچھے اس کی پشت پر 40,000 فرشتہ بیٹھا ہے جو انجیل کی تلاوت کر رہا ہے. اس کے دائیں جانب 40,000 فرشتہ بیٹھا ہے جو زبور پڑھ رہا ہے. اس کے بائیں جانب 40,000 فرشتہ بیٹھا ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. دل میں خیال پیدا ہوتا ہے قرآن والے بائیں کیوں آگے ہیں. سامنے بٹھا دیتے نا چلو سامنے نہ صحیح دائیں بٹھا دیتے نا. لیکن صوفیہ بول پڑے وہ کہتے ہیں یہ معاملہ دل کا ہے. تو جبرائیل امین نے عرض کیا سرکار یہاں بھی 2 رکعت پڑھا ڈالو فرشتوں کو مہربانی ہوگی. اور اس سدرہ کی جو جڑ ہے اس جڑ کی طرف سرکار نے نظر ڈالی. تھوڑا نظارہ میں کہوں آپ کو نشانی جڑ کی طرف نظر سرکار نے ڈالی تو ایک اونٹوں کی کتاب جاری سرکار نے دیکھا وہ جا رہی ہے چل رہی پیچھے پلٹ کے دیکھا ادھر سے آ رہی. اچھا نہ ابتدا کا پتہ چلتا نہیں انتہا کا چلتا. سرکار نے فرمایا جبرائیل یہ کب سے چل رہی. جبرائیل امین کہتے سرکار میں تو جب سے پیدا ہوا ایسے ہی دیکھ رہا ہوں. آ رہی ہے اور جا رہی آ رہی ہے اور جا رہی. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہر اونٹ کے اوپر 2 صندوق رکھے. یہ نشانیوں پر میں تھوڑی بات کرنے لگا. 2 اونٹ رکھی 2 صندوق رکھی. سرکار نے فرمایا جبریل ذرا اس کو اتارنا.
اب تک تو جہاں تک سرکار آئے پوچھتے تھے جبریل یہ کیا ہے، جبریل یہ کیا ہے، جبرائیل امین غلامان انداز میں کہتے سرکار یہ ہے یہ ہے. اب سرکار نے نہیں پوچھا جبریل یہ کیا ہے. اور ہے نا یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ سرکار کو پتا کوئی نہیں جبریل کو پتا ہے. یہ تو مالک کا اپنا نام ہوتا ہے کہ اپنے غلاموں سے پوچھتا ہے اس کے بارے میں. یہاں پہ سرکار نے فرمایا جبریل یہ سلوک اتار نظر ہے. کہتے سرکار یہ اترے گے کیسے؟ جبرائیل امین سائل بن کے کھڑا ہو کہ اترے گے کیسے؟ سرکار نے فرمایا بسم اللہ پڑھنا پھر آگ لگا اتر کے آ جائے گا. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اتارا نہیں چاہتے. دیکھا دونوں صدوقوں کو تالے لگے. سرکار نے تالا کھول. جبرائیل امین کہتے کیسے کھولے گا؟ سرکار نے فرمایا ہر شے کی چابی دے اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم آگ لگا تالا کھولا. جبرائیل امین نے اس بسم اللہ پڑھ کے تالا کھولا نا صندوق کا ڈھکن اٹھایا دیکھا اندر قطار بڑی ترتیب کے ساتھ انڈے ٹکائے گئے. ہر انڈے کے اوپر ایک تالا لگا ہے. سبحان اللہ کہو. کیا شے اس دن دکھائی گئی سرکار کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے فرمایا ہر تالے ہر انڈے کے اوپر تالا لگا. سرکار نے فرمایا جبریل ذرا کھول اس کو. کہتے سرکار کیسے کھولے گا؟ وہی چابی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے کھولا نا ایک انڈے کو تالا کھول کے پھر جیسے اس کا ڈھکن اٹھایا اندر دیکھا جیسے صندوق کے اندر انڈے لگے تھے ترتیب بار ایسے ہی انڈے کے اندر خشخاش کے چھوٹے چھوٹے دانے دکھائے گئے. خشخاش کے دانے. بندہ تعجب کر سکتے ہیں کیا بات سنا رہے ہو؟ میں نے کہا تعجب تو وہ کرے جس کو سمجھ نہ آئے. ایسا لگتا ہے کہ رب الجلال ایک چھوٹے سے بیج کے اندر اتنا بڑا تناور درخت رکھ سکتا ہے. پانی کے چھوٹے سے قطرے کے اندر اتنا بڑا انسان رکھ سکتا ہے. خشخاش کے دانے کے اندر کیا رکھتا ہے سماج فرمائی. خشخاش کے دانے کو تالا لگا. سرکار میں کھول اس کو. جبرائیل امین کہتے سرکار یہ کیسے کھولے گا؟ میں وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تالا کھولا. اس کے اندر ایک خشخاش کے دانے کے اندر ایک جہان آباد. جہان آباد. تو جبرائیل امین کہتے سرکار آئیے ذرا اس کی سیر کریں. چلتے رہنے ایک شہر میں تشریف لائے. وہاں پہ دیکھا لوگوں کا ایک مجمع لگا جیسے آج آپ نے ایک وہاں جو خطیب صاحب بڑے شعلہ بیان مقرر بڑا باعث تقریر کر رہے ہیں. لوگ اس کی تقریر کرتے کرتے اس نے یہاں پہ آ کے اپنا آواز کھڑا کیا. کہتا ہے سنو ایک مقام ایسا ہے اللہ کی مخلوق میں وہاں پہ پانی کا ریلا بہ رہا ہے بڑی تیزی سے ریلا بہ رہا ہے. اس کے اوپر مٹی کا ایک تودا رکھا گیا. اس مٹی کے تودے کے اوپر رب الجلال کے آخری نبی محمد عربی مبعوث ہو چکے ہیں. جو ان کو نہ مانے گا وہ دائے اسلام سے خارج ہو جائے گا. ان کو مانے بغیر کچھ آ رہا. جیسے انہوں نے یہ بیان کیا نا ایک بندہ اٹھ بیٹھا. اس نے کہا آپ کی گفتگو ساری صحیح ہے لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ پانی کا ریلا ہے اس کے اوپر مٹی کیسے ٹک سکتی ہے. سبحان اللہ. آپ سے پوچھ لیتے ہیں بھائی یہ مٹی یہ ساری زمین کس کے اوپر ہے؟ کتنے حصے پانی ہے؟ مٹی کا کتنا حصہ ہے؟ ربع مسکوم اس کو کہتے ہیں. چوتھا حصہ یہ خشکی ہے. 3 حصے پانی جس کے اوپر یہ مٹی ٹکائی گئی. اس نے سوال کیا تو اب وہ خطیب صاحب ابھی جواب دینے لگے تھے تو جبرائیل امین آگے بڑھ گئے. بڑھ کے انہوں نے کہا یہ جو کہتا ہے سچ ہے. رب الجلال کا فرشتہ جبریل ہو اور یہ ہے وہ نبی آخر زمان جو وہاں پہ چل رہا ہے. یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں دیکھی. پھر سرکار کو جو ہاں اس سے باہر تشریف لائے تو فرمایا اس کو تالا لگا. کہتے لگے گا کیسے؟ فرمایا بسم اللہ پڑھ دے. تالے لگ گئے. پھر جب صندوق کو بند کیا تو جبرائیل امین کہتے سرکار اونٹوں کی قطار تو آگے نکل گئی. یہ اونٹ ابھی کھڑا ہے. سرکار نے فرمایا اس کے اوپر رکھ اس کو بھی قطار میں شامل کر اپنے مقام پہ پہنچ جائے. معراج کی رات آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جلوے دکھائے گئے اور اس سدرہ سے جب سرکار آگے بڑھنے کا ارادہ کرتے سبحان اللہ تو جبرائیل امین نے عرض کیا سرکار اس کے آگے میں نہیں جا سکتا. اور حدیث میں الفاظ ہے کہ لو دنوت ان ملت اللہ ترکت. آقا اگر میں انگلی کے پور کے برابر آگے بڑھ جاؤں جل کے راہ. اور سادی شیرازی نے جو اپنے الفاظ میں کہا اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم. آقا اگر بار برابر بھی آگے بڑھوں رب کی تجلیات کا نزول اس انداز کے ساتھ پڑتا ہے جل کے راہ ہو جانے کا.
یہ وہ میں سنانا چاہتا ہوں اب سرکار دو جہان جبرائیل امین نے معذوری ظاہر کی نا سرکار نے جبرائیل کو پکڑ لیا ابھی جس پر یہ روشنی ڈال رہے تھے خبر بشیر بٹ صاحب تو حضرت آقا کونین نے جبرائیل امین کو ایسے پکڑ لیا پکڑ کے تھوڑا سا کھینچا سبحان اللہ وہاں پہ جو تجلیات کا نزول تھا نا اس کا حال یہ تھا کہ جبرائیل امین کا جو جسم اثر ہے وہ اتنا چھوٹا ہو گیا سکڑ چھوٹی سی چڑیا تھی اور اتنے آنسو آئے کہ پورا جسم ان کا نہا گیا سرکار نے پھر ان کو دھکا دے کے فرمایا چلو میرے پاس کا مسئلہ نہیں ہے جبرائیل امین کا جسم کتنا ہے حدیث میں فرمایا گیا ایک مرتبہ جبرائیل امین بارگاہ رسالت میں آئے تو سرکار کو جہاں کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پورا افق ڈالا گیا سورج کی ایک کرن بھی سرکار تک نہیں پہنچی سرکار نے فرمایا جبرائیل یہ کیا ہوا ہے کہتے سرکار یہ میں نے 2 پار اپنے پھیلائے سبحان اللہ پروں کی وسعت کا حال یہ ہے کہ پورا افق ڈھانپا گیا سرکار میں تیرے پار ہیں کتنے سبحان اللہ کہتے سرکار ان 2 پروں کی طاقت کا حال یہ ہے کہ میں یہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو ان دونوں پروں کے اندر اگر پکڑ کر اس طرح مروڑا دوں اس طرح جیسے روئی مشین میں سے نکال کے دھڑک دی جاتی 7 آسمان 7 زمینیں ریتا ریتا ہو جائیں میری طاقت کا یہ 2 پروں کا اور اس جیسے میں 600 پر رکھتا ہوں 600 پر ہے میرے اور جس کی وسعت کا اتنا حال ہے سرکار نے پکڑ کے تھوڑا سا آگے کیا شکر کے چڑیا سے بھی چھوٹے اور اس پر سرکار نے جہاں پھر آگے چلے جس پر اعلیٰ حضرت نے نقشہ کھینچا جس میں کہ جو تھکے تھے روح النمی کے بال چھوٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے بلبلے تھے سراغ عین و مزا کہاں تھا اشارہ کیف و الہ کہاں تھا نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے ہم بتا لے ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا تبارک اللہ شان تیری پوری کو دیبا ہے بے نیالی کہیں تو وہ تو جوش لندر آلی کہیں تقاضے بسان کے تھے بڑے محمد قریب احمد قریبا سرور ممجد نثار جانوں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مدے تھے گمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول و آخر کے پھیرنے ہو محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اور میں جو حدیث سنانے کا وعدہ آپ سے کر چکا ہوں 3 حدیثیں سنائی ابھی 3 اور رہتی ہیں یہ حدیث ہے کتاب کا نام المستدرک حاکم علی الصحیحین جلد کی پہلی صفحہ نمبر اس کا 65 اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی سوال کیا گیا ان سے کہ بتائیے سرکار دو جہان میں راج کی رات رب کو دیکھا اس کے جواب میں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے اتعجبون ان یکون الخلۃ لابراہیم والکلام لموسیٰ والرؤیۃ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو اس بات پہ تعجب کرتا ہے کہ رب اگر چاہے اپنی خلت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چنے اپنے کلام کے لیے حضرت موسیٰ کو چنے اور اپنی رؤیت کے لیے ہمارے آقا محمد عربی کو چنے ایک حدیث اور سنانا چاہتا ہوں میں وقت کی نزاکت ہے میں ذرا محسوس کرتا ہوں یہ کتاب کا نام ہے مجموع الزوائد ابھی توجہ نہیں پوری میری بات یہ ان کو بتانا چاہتے ہیں جو دن رات ٹی وی میں کھڑے ہو کر راگ لاتے رہتے دیکھا رہنا چاہتا تھا کہ میں 6 حدیثوں کے بعد ایک اور حدیث سناؤں گا آپ کے سامنے وہ یہ جامع ترمذی سے صاحب مشکات نے اس کو نقل کیا سرکار نے فرمایا رأیت ربی عز وجل بأحسن صورت قال یا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى قلت لا أدري قالها ثلاثا قال فوضع كفه بين كتفي فوجدت برد أنامله بين ثديي فعلمت ما في السماوات والأرض فتجلى لي كل شيء وعرفت میں نے معراج کی رات اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا ہے
تقریر میں عرض کریں اس کا مفہوم سمجھانے سے تعلق رکھتا ہے کیا؟ تو اب جو حدیثوں کا میرا وعدہ تھا سے وہ سنانا چاہتا ہوں. ایک حدیث ہے مجموع الزوائد سے، جلد اول سے صفحہ نمبر اس کا 79. اس کے راوی حضرت اکرمہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں اور ان کے ساتھی، ان کے خدام میں سے، وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا نظر محمد الی ربہ، حضرت آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی طرف دیکھا معراج کی رات. میں نے کہا کہ دیکھا ہے انہوں نے، بتائیے. کہتے نام، ہاں دیکھا ہے. اور آگے پھر کہتے جوئل نام جوئل الکلام لموسیٰ والخلۃ لابراہیم والنذر لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. رب الجلال نے اپنا کلام خاص کیا حضرت موسیٰ سے، آپ کی خلت کو خاص کیا حضرت ابراہیم سے، اور اپنے دیکھنے کو خاص کیا ہمارے آقا محمد عربی سے. اور اس کے ساتھ متصل میرے صفحے پر ایک اور حدیث مجموع الزوائد پر، اس کا بھی بیان حضرت عبداللہ بن عباس کا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رأى محمد ربہ مرتين مرۃ ببصرہ ومرۃ بفؤادہ. آقا کونین نے معراج کی رات اپنے رب کو ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ دیکھا ہے. ایک مرتبہ سر کی آنکھ سے، ایک مرتبہ دل کی آنکھ سے دیکھا. یہ 6 حدیثیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. رب الجلال نے آپ جو بات کہی قرآن میں، رب کہتے ہیں ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یری ولقد رآہ نزلۃ اخری. کیا ہو گیا تم میرے محبوب کے جھگڑنے، محبوب کے دیکھنے پہ کیوں جھگڑتے؟ اس نے کوئی ایک مرتبہ تو نہیں دیکھا. آپ کیا تھا تم کیوں جھگڑتے؟ اس نے کوئی ایک مرتبہ تو نہیں دیکھا. ما کذب الفؤاد ما رأى، اس کا حال یہ تھا آنکھ نے جو کچھ دیکھا دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا. کیا بات ہوتی ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کو واقعہ دیکھتے ہیں، مجھ جیسے بندے کو لے آؤ اٹلی میں جس نے پہلے اٹلی کو نہ دیکھا ہو، تو یہاں کا ماحول دیکھ کر، گرینری دیکھ کر، اس کی یہ سبز و شاداب وادیاں دیکھ، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آنکھ دیکھتی ہے لیکن دل مانتا نہیں کہ ایسی خوبصورتی بھی ہوتی ہے. سبحان اللہ. ہوتا ہے نا کبھی کسی نے برف پوش پہاڑ نہ دیکھا ہو، اس کو دکھا دو، کہتا ہے بھائی دیکھ دیے ہم لیکن دل نہیں مانتا. رب کہتے ہیں میرے محبوب نے ایسے نہیں دیکھا. دیکھتی ہو دل نہ مانتا ہو. ما کذب الفؤاد ما رأى، اس نے آنکھ نے جو کچھ دیکھا دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا. افتمارونہ علی ما یری، تم کیوں جھگڑتے؟ اس نے کوئی ایک مرتبہ تو نہیں دیکھا. ولقد رآہ نزلۃ اخری، اس نے اترتے ہوئے دوسری مرتبہ پھر دیکھا. کہاں دیکھا؟ رب کہتے ہیں عند سدرۃ المنتہی، سدرۃ منتہا کے پاس. وہ کہاں ہے جو اس کا تعارف کروا دو؟ عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ. سدرۃ المنتہا وہاں ہے جہاں جنت المأویٰ ہے. یعنی سرکار کے دیکھنے سے کتنی باتیں لاحق ہو گئی. فلاں دیکھا، وہاں دیکھا، فلاں جگہ پہ دیکھا. کیسے دیکھا؟ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اس وقت دیکھا جب سدرہ پہ چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا. حضرت جبرائیل امین کا جو مقام ہے سدرہ کہتے ہیں، اس کے اوپر پروانوں کی مثل فرشتے اکٹھے ہو گئے. اور کیوں اکٹھے کیے گئے تھے؟ یہ حضرت فرشتے جبرائیل امین عرض کرتے تھے رب الجلال کی بارگاہ میں، مولا کبھی ہمیں بھی جلوہ فرما دیں. حضرت سے ندائی تو ہماری جلوہ گاہ بن جائے تو وہ کر سکتا ہے مگر پہاڑ کو جلوہ گاہ کیا تھا، ریزہ ہو گیا، موسیٰ نہیں دے سکتے. فرشتے کیسے؟ تو رب الجلال نے فرمایا محبوب گزرتا ہے، اس کو جلوہ گاہ بنا لیتے ہیں، تم بھی نظارہ کر لو. کیسے دیکھا تھا؟ ما زاغ البصر وما طغى. نہ آنکھ جھپکی ہے، نہ حد ادب سے آگے بڑھی، نہ آنکھ جو ہے وہ ترماندہ ہوئی ہے، نہ آگے. کبھی ایسا ہوتا ہے دیکھتا ہے بندہ لیکن سمجھ نہیں آتی، بھٹک جاتی ہے نگاہ آگے پیچھے، وہ خطا کر جاتی ہے نگاہ. فرمایا محبوب نے ایسے دیکھا جیسے دیکھنے کا حق. معلوم ہوا کہ یہ سارا سفر جو ہے اس میں معراج سرکار کا وہاں ہے جہاں پہ سرکار اپنے رب الجلال کے جلووں کے نظارے کرتے ہیں. اور بقیہ سفر جو ہے یہ سرکار کا نہیں، ان چیزوں کا معراج ہے جہاں جہاں سے گزرتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.
تو اللہ سے آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں